أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمدللہ، آج ہمارا آخری سبق ہے سورۃ البقرہ کا۔ اس کے آخر میں 3 دعائیں ہیں، 3 دعائیں یوں کہ ربنا کے لفظ سے۔ اس آیت کے اندر، پچھلی آیت کے اندر قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، وہ جو دعا تھی اس کا انداز یہ تھا، ربنا کا لفظ آخر میں ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ جس طرح کوئی زور دے رہا ہو آہوزاریوں میں، تو وہ اعتقادات پر تھی، اس کا سبق آپ نے سن لیا۔ اور یہ آیت اعمال میں ہے، تو قالو کا لفظ پہلے بھی موجود ہے، وہی لفظ اب جاری ہے، قالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، قالو ربنا لا تؤاخذنا، یہ اس کے ساتھ چلے گا۔ اب وہ تو سمجھ آ گئی کہ غفرانک ربنا، کہ بڑی زور و شور سے آہوزاریوں سے وہ دعا اعتقادات کے لیے، یہاں 3 دفعہ ربنا کا لفظ ہے، تدبر بنتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر یہ 3 دفعہ جو ربنا کا لفظ ہے اس کا جواب عرض کرتے ہیں، اور علیہ مکتسبت تک پچھلے سبق میں آپ سن چکے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب ہمارے، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ ایک نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، اور خطا کہتے ہیں چوکنے کو۔ اس کے بعد عصیان آتا ہے، عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں، اور خطا اس سے پہلے ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز یاد تو ہوتی ہے لیکن کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ پانی منہ میں لیتے ہیں کلی کرنے کے لیے، روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں، یاد بھی ہوتا ہے کہ روزہ ہے، لیکن پانی ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے کہ بندہ منہ سے پانی نکالتے ہوئے بھی گلے میں چلا جاتا ہے، تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ اب یہ نسیان نہیں تھا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، خطا عصیان بھی نہیں ہے کہ اس کو گناہ لکھ دیا جائے، اب یہ خطا ہے کہ روزہ تو ٹوٹ گیا، انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا، بس ایک قضا کر لے، تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ نسیان اور عصیان کے درمیان ہوتی ہے خطا۔ ان نسینا او اخطأنا، تو یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، نہ پکڑنا ہمیں اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اب دوسری دعا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے رب ہمارے، نہ رکھنا ہم پر بوجھ بھاری، كما حملته على الذين من قبلنا، جس طرح کہ تو نے رکھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اب یہ تیسری دعا ہے، اے رب ہمارے، اور یہ واو اس لیے درمیان میں آئی کہ پچھلے قالو کا تسلسل جاری ہے نا، قالو ربنا لا تؤاخذنا، اور اللہ اے رب ہمارے یوں بھی کر، اے رب ہمارے اور یوں بھی کر، تو یہ اور کر کے بندہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے نا، تو ساتھ ربنا کے التجا کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو ربنا ولا تؤاخذنا بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پیچھے ربنا موجود ہے، تو وہ اصل میں اعتقادات کے لیے الگ دعا تھی، اور یہ اعمال کے لیے الگ دعا ہے، جس طرح کہ اس صورت کے اندر احکام کی یہی 2 قسمیں تھیں، الاعتقاد والاحکام، احکام علمیہ اور عملیہ۔ تو یہاں سے یہ آیت چونکہ احکام عملیہ پر مرتب ہوگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل، ربنا ولا تحملنا، تو یہ معطوف علیہ مل کر عربی جانتے ہیں کہ یہ مقصود بالندا بن جائے گی۔ اے رب ہمارے، نہ اٹھوانا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہم کو نہیں ہے طاقت، ما لا طاقت لنا بھی،
ہمیں بالکل جس کی طاقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ اب لفظی معنی ہو گیا۔ اب اس کے آیت کو مراد تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اب یہ 3 دفعہ ربنا ہے تو ذرا توجہ کریں، آپ سورۃ البقرہ میں احکام کی کتنی قسمیں پڑھ آئے ہیں؟ احکام کے اعتقاد کے بعد 3 قسمیں تھیں، احکام عملیہ، اور اس کے بعد احکام جدلیہ، اور اس کے بعد احکام تدبیریہ۔ تو واقعی احکام عملیہ اور احکام تدبیریہ، جدلیہ اور تدبیریہ 3 تھے، تو یہاں 3 دفعہ ربنا ہے۔ البتہ احکام علمیہ اور عملیہ یہ ایک طرح کے لگتے ہیں کہ ایک تقسیم سے احکام علمیہ اور عملیہ کی گنتی ایک بنتی ہے، اور دوسری تقسیم سے احکام علمیہ کی گنتی الگ ہے اور احکام عملیہ کی گنتی الگ ہے۔ یہ آپ پچھلے سبقوں میں پڑھ آئے ہیں۔ اس ترتیب سے دیکھیں کہ احکام علمی اور عملیہ ایک ہوتے ہیں۔ علمیہ وہ ہوتے ہیں جن کے پر اعتقاد اور نظریات کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، تو عملیہ وہ ہیں جن کا تعلق کام سے ہے۔ لیکن کام والے جتنے بھی ہیں ان پر نظریہ تو یہ رکھنا ہے نا کہ یہ احکام من جانب اللہ ہیں، تو ایک طرح سے ان پر بھی اعتقاد تو سجتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا کے اندر بھی 2 لفظ آئے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیونکہ احکام علمیہ اور عملیہ بھی تو 2 تھے، تو نسیان کا تعلق نظریات کے ساتھ ہوتا ہے اور خطا کا تعلق کردار و افعال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، کہ ہمیں یہ دعا ہمیں سکھلائی جا رہی ہے کہ تم یوں کہو کہ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم اپنے نظریات میں کہیں بھول بیٹھیں۔ بندہ نظریات میں بھول جاتا ہے نا، اب یہ لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اس میں مزید کوئی تعویل ابھی تک نہیں کر رہے، کیونکہ منزل من اللہ کو جتنا بھی اس کے اندر اتباع کی جائے واتبع ما یوحی کے کمال فرق تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ ان نسینا عقیدے میں بندہ بھول جاتا ہے، جس طرح کے بہت سارے لوگوں سے، علماء سے، محققین سے، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، لیکن نظریہ میں ایسے بھولتے ہیں کہ ان کی بھول جو ہے بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ تو دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جب ہم بھولیں نا تو اس میں کسی قسم کا جو اثر مرتب ہو کمزوری کا، وہ مواخذہ کی شکل بن جاتی ہے، اے اللہ وہ بھی نہ پکڑنا، اگر ہم بھول جائیں تو فوراً ہماری بھول کو درستگی میں تبدیل کر دے۔ جس طرح پیارے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھولے تو اللہ نے فوراً ہی ان کی بھول کو درستگی میں تبدیل کر دیا کہ نسی آدم ولم نجد لہ عزما، کہ پیارے آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی ارادہ تک بھی نہیں پایا تھا کہ وہ کوئی نافرمانی کرتے، یعنی اندر ان کا بالکل ہمارے لیے صاف تھا۔ تو اللہ نے فوراً ان کی توبہ کو قبول رکھا اور ان کو اگلے درجات سے مالا مال کیا، کوئی اثر مرتب نہ ہو سکا۔ یہ جو آپ پڑھ آئے ہیں کہ وہ پھر جنت سے کیوں نکلے، بھئی جنت سے اس نسیان کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، وہ تو معاف ہو گیا تھا، معافی کے بعد یہ کیسی سزا ہے جو جاری رہ گئی؟ اس کا مطلب ہے یہ سزا تھی نہیں جس کو یہ سوال لاحق ہو کہ بھئی یہ جاری کیوں رہ گئی، یہ غلطی تو توبہ تو معاف ہو چکی ہے۔ تو یاد رکھنا وہ عین اسی لمحے ان سے بھول ہو گئی تھی جس لمحے انہوں نے باہر آنا تھا، کیونکہ وہ تو زمین کے لیے ہی خلیفہ بنائے گئے نا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو وہ جنت میں تو ایک ٹریننگ کے لیے رکھے گئے تھے، جس طرح کہ آپ پچھلے اسباق میں پڑھ آئے ہیں، اور وہاں تو متاع الی حین، ایک وقت مقرر تک، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الی حین، زمین کے لیے ہی اللہ نے ان کو بنایا تھا کہ تمہارے لیے یہاں وقت مقرر ہے، یہاں تم بس رہو۔ اب اس کی ٹائمنگ نہیں دی گئی تھی کہ جنت میں تم نے کتنا رہنا ہے، تو یہ تقریر ساری پہلے ہو چکی ہے، اشارہ دوبارہ کر دیا۔ تو اے اللہ اگر ہم کہیں بھول جائیں، اس کا تعلق احکام علمیہ سے اگر ہے تو نسیان کی اب سمجھ آ گئی، اور افعال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ خطا کر جاتا ہے، کام کرتے کرتے چوک جاتا ہے، تو اس کا پھر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے کہ بندے کو جو انعام اور اعزاز ملنے تھے وہ انعام اور اعزاز نہ مل سکے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا مواخذہ ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ تو دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ ہمیں نسیان ہو جائے، ظاہر سزا تو نہیں ملے گی،
اور خطا میں بھی سزا تو نہیں ملے گی، لیکن مواخذہ یہ ہو رہا ہے کہ پکڑ لیا گیا، یعنی انعام نہیں ملا۔ مثلا آپ ایک جگہ پر گزر رہی ہیں، ایک چیک پوسٹ پر، وہاں پر بھئی انعام یافتہ لوگوں نے گزرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو پکڑ لیا جائے، روک دیا جائے، نہیں بھائی یہاں پر آپ نہ جائیں، آپ دوسرے راستے سے جائیں، کیونکہ یہ خواص کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں وہ یہاں سے نہیں گزر رہے، دوسرے راستے سے گزر رہے ہیں، وہ بھی راستہ ہے تو اچھا، لیکن یہاں سے نہیں گزرنے دیا کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی بھئی گزرگاہ ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا مواخذہ ہے، سزا نہیں ہے، مواخذہ ہے۔ تو اس لیے نسیان پر سزا کا لفظ ہی موجود نہیں، چہ جائے کہ بندہ کہے کہ اب اس لفظ میں تعویل کریں جی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ کا لفظ اگرچہ سزا پر اطلاق ہوتا ہے لیکن پورا سزا کے لیے وضع نہیں ہے، تو یہ ایک اتنا مطلق فرد ہے کہ اس کے اندر مطلق چیز ہے کہ اس کے افراد پھر بہت سارے ہوتے ہیں۔ سزا پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور مواخذہ جو صرف اور صرف رفعت درجات میں کہیں رکاوٹ لگ جاتی ہے، تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا کے لفظ اسی طرف دال ہیں۔ تو اب کسی قسم کی کوئی تعبیر نہ رہی کہ بندہ اعتقاد میں بھول جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی اثر مرتب ہو جائے، یا خطا ہو جائے، چوک جائے اور اس پر کوئی اثر مرتب ہو جائے اور وہ مواخذہ کی شکل بن جائے، اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑنا۔ اب اس لفظ کے اندر مزید بھی تقاریر ہیں کہ مواخذہ کے اندر تعویل کریں گے اور اس کی تقاریر چھیڑیں گے نسیان اور خطا کو اپنی جگہ پر رکھ کر، یا مواخذہ کے لفظ کو اپنی جگہ رکھ کر نسیان اور خطا کے اندر تعویلات کریں گے، تو اس کی بھی الگ الگ تقاریر اور تعویلات بن جائیں گی۔ لیکن ہم اس مشکلات کی طرف نہیں جا رہے، اگرچہ اس کے تعلق علوم القرآن سے بھی ہو سکتا ہے، تفسیر القرآن سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق ترجمہ کی نشست میں بھی جاری رہ سکتا ہے، لیکن ہم آسانی کی غرض سے صرف سادہ سادہ مفہوم بیان کر رہے ہیں اور اس کو ٹچ بھی کر دیا تاکہ وہ افراد بھی نکلے نہیں ہم سے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو بات سمجھ آ گئی کہ سزا تو نہیں ہے، لیکن بھول اور چوک میں اگر کوئی کہیں سے کوئی رفعت درجات میں مواخذہ ہو رہا ہے تو اے اللہ ہم سے وہ مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اب اس کے بعد احکام جدلیہ آئے تھے نا، اگر دیکھا جائے تو اس دعا کے اندر احکام جدلیہ کی طرف ترتب کا اشارہ ہے کہ لا تحمل علینا اصرا، اے اللہ ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ پہلے لوگوں پر بھاری بوجھ ڈالا تھا۔ تو پہلے لوگوں کی مثال آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے، قرآن ایسی گفتگو کرتا ہے جہاں تک اذہان پہنچ چکے ہوں، چونکہ قرآن نے ہمیں سمجھا دیا سورۃ البقرہ نے کہ پہلے لوگوں پر بوجھ کیوں آئے تھے۔ تو مثلا بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا، تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ چونکہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، لہذا تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ فاقتلوا انفسکم، وہاں معنی کر دیے گئے تھے کہ ایک دوسرے کو مارو سزا دو، یا اپنے آپ کو قتل کر دو، یا ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ تو یہ ایک بھاری بوجھ تھا جو جدل کے بعد آئے، قوم نہ لڑتی، سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہنا مان لیتی تو ظاہر ہے یہ بوجھ ان پر نہ آتا، اگرچہ یہ بوجھ بھی ان کے حق میں بہتر رہا ہے، کیونکہ اللہ کریم تو کم از کم راضی ہو رہے ہیں نا۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائیں۔ تو آج ایک اتنا مشکل حکم کیوں آیا؟ یہ اپنی وجہ سے آیا۔ تو فرمایا اے اللہ ہوگا تو وہ بوجھ رکھتا تو نہیں ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن وہ بوجھ آئے گا کیوں؟ وہ ہمارے غلط چناؤ کی وجہ سے ہم پر ڈبل ہو جائے گا۔ مثلا بندہ پہلا بل ادا نہ کرے نا تو دوسرے بل کی ڈبلنگ پڑ جاتی ہے، تو یہ ایک بوجھ سا بن جاتا ہے، اگرچہ وہ بوجھ جو ہے طاقت سے باہر تو ابتدان نہیں رکھا گیا تھا، لیکن بندے کے چناؤ نے غلط کیا کہ وہ بوجھ ڈبل ہو گیا۔ تو یہ بھی دعا سمجھ آ گئی کہ بعض اوقات دین کے سامنے بندہ چون چرا کر بیٹھتا ہے، بندے کو بڑے فوائد ہوتے ہیں دین پر عمل کرنے میں، لیکن اس کے اپنے اختیارات نے اس جگہ پر منہج پر لا کھڑا کیا ہے کہ اب اگر پیچھے آنا ہے تو اس کو ایک بڑی منزل کراس کرنی ہوگی۔
تو پھر بندے کو ظاہر ہے جی کہیں بھی پاؤں پھسل سکتا ہے، تو اس لیے فوراً دعا مانگی گئی کہ اے اللہ تو نے ہمیں احکام دیے۔ اللہ کریم کی مہربانی یہ دیکھیے کہ اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا مانگو، اس کا مطلب ہے ابھی بھی چانسز ہیں کہ بہت بڑی غلطیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک فیسلٹی اللہ نے یہ بھی رکھ دی ہے، ایک سہولت یہ بھی رکھ دی ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو پھر بھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے بڑے رحیم ذات اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، لہذا وہ ارحم الراحمین کا اصل اطلاق اللہ ہی پر ہی ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اب لا یکلف اللہ والا اشکال بھی حل ہوا۔ اب تیسری دعا تھی وہ احکام تدبیریہ کے اندر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہم سے نہ اٹھوانا وہ بوجھ جس کی ہم کو طاقت نہیں۔ لا طاقت یہ لا نفی جنس کا عربی میں بولتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی طاقت نہ ہو، یا ہمارے اوپر مکمل طاقت نہ ہو، تھوڑی بہت ہو لیکن مکمل طاقت نہ ہو، تو اے اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھانا۔ کیونکہ تدبیر احکام تدبیریہ پر اس کا ترتب ہے نا، تو احکام تدبیریہ میں آپ نے دیکھا اللہ کریم کتنی تاکیدات ارشاد فرما رہے ہیں، خصوصاً گھر کی زندگی سے تدبیر شروع ہوتی ہے۔ گھر کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، کیونکہ صبح و شام یہیں پر بندے کی جانچ ہو رہی ہوتی ہے گھر کی زندگی میں، خصوصاً پھر زوجین کے اندر، تو اس لیے وہاں حسن تدبیر کو اختیار کرنا ہر لمحے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات بندہ تدبیر کو نہیں استعمال کر پا رہا ہوتا، کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ایسی تدبیر جو اختیار کرنی ہو لیکن وہ کسی وجہ سے ہم سے طاقت سلب ہوئی پڑی ہو، تدبیر بندہ اختیار نہ کر سکے، بندہ بیمار ہوا پڑا ہو، تدبیر اختیار کرنے کا ٹائم ہے تو اس وقت بندہ سویا پڑا ہو، یا اس وقت بندہ کوئی بھی اپنے غلط چناؤ کی وجہ سے فطرت کے نظام سے تھوڑا سا ہٹا، وہاں تدبیر چیلنج بن گئی، تو اے اللہ ہم سے وہ نہ اٹھوانا۔ یعنی ہمارے لیے تمام اسباب کو اتنا آسان کر کے رکھنا کہ ہماری کوئی غلط تدبیر ہمارے لیے نقصان نہ دے جائے، ہمیں ہوگا تو ہمارا فطرت کی سیڑھی سے، فطرت کی پٹڑی سے قدم باہر رکھنے سے ہی یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اگرچہ وہ بھی تیرا احسان ہوگا کہ تو نے وہ فیسلٹی کم از کم رکھ کر پھر بھی پورا کرنے کا موقع دے دیا کہ چلیں تم سے یہ رہ گیا، اب اس طریقے سے تھوڑی سی ڈبلنگ آ گئی ہے، اب اس طریقے سے پورا کر دو، یہ بھی ہے رب تیرا احسان ہوگا۔ لیکن یہ کہ اب وہ بوجھ اٹھانے سے ہم ڈر رہے ہیں، اے اللہ وہاں بھی نہ رکھنا۔ دیکھیں جی بندہ اعتراف کر بیٹھتا ہے غلطیوں کے باوجود، تو اللہ اسی طرح کر دیتے ہیں برابر کہ جس طرح کہ اس نے کام کیا ہے، بھائی کوئی بات نہیں رہنے دو، اس نے کر دیا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، تو والدین اس کی غلطی کو، اس کی بھول چوک کو ڈانٹ ڈپٹ سے دور کر دیتے ہیں، چلے بھائی خیر ہے، کوئی حرج نہیں، اپنا ہے۔ تو اسی طرح احکم الحاکمین تو کئی رحمتوں والوں سے بھی زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والی ذات ہیں، اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ وہ فری میں ہی ہمیں معاف کر دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی۔ اب لا تحمل علینا اسرا اور لا تحملنا، بوجھ تو وہ ہوتا ہے کہ بھائی یوں کر دو، اور بوجھ اٹھوانا یہ ہے کہ اب بوجھ تمہارے اوپر رکھا ہوا ہو نا، کہو اب اس کو اٹھانا ہے، اور ایک ہے کہ وہ بوجھ پڑا ہے، بوجھ کو اٹھا کر اپنے اوپر رکھو، اپنے اوپر رکھنے کے بعد اب اس کو اٹھاؤ، تو یہ تحملنا اسی پر دال ہے کہ ایک تو تدبیر بھی خود بنانی ہے، تدبیر خود بنا کر اس کو اپنانا بھی ہے، تو یہ احکام تدبیریہ پر جا کر دل اطمینان پکڑ لیتا ہے کہ یہ دعا اسی پر ہی لگ رہی ہے۔ تو دیکھیں جی دعائیں 3 تھیں، لفظ 4 تھے، نسینا او اخطانا کی وجہ سے، تو وہ بتا دیا کہ اصل میں احکام تو 3 ہیں، لیکن احکام عملیہ کی طرف سے پہلے احکام علمیہ کی طرف بھی ساتھ ساتھ اشارہ کر دیا، اگرچہ اس کی الگ دعا بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لیا۔ اب جس طرح 3 دفعہ ربنا کا لفظ ہے، اسی طرح اب آگے 4 صیغے اور آ رہے ہیں۔ 3 دفعہ ربنا کے باوجود 4 باتیں تھیں نا، تو اسی طرح 4 باتیں آگے آ رہی ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب ان 4 لفظوں کو
انہی 4 چیزوں پر مرتب کریں. وہاں تھا نا ان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اس کے لیے لفظ ہے واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کر. یعنی اگر ہم کسی کام میں بھول چکے ہیں تو اے اللہ اس کو ایسا مٹا دے کہ گویا ہم بھولے ہی نہیں ہیں. تیری رحمت ان کو ایسا مٹا دے، بھائی انہوں نے نہیں کیا چھوڑ دو، انہوں نے مٹا ڈالنا اس کو کہتے ہیں. اے اللہ ہم سے مٹا ڈال. اور خطا پر لفظ آئے گا، اے اللہ اگر ہم چوکیں، اب وہ تو چونکہ عمل میں آ چکا ہے نا، غفران کا، اے اللہ ایسا ڈھانپ دے کہ اس کو چھپا دے. اے اللہ اس کو ڈھانپ دے، اس کو چھپا دے. واغفر لنا، کہ ہم نے گویا کہ وہ بھی نہیں کیا ہو. دیکھیں معافی کرنے مانگنے والا ایسا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے رجوع کر کے نیکی کی طرف آنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کی ہی نہیں ہے. اس کی پچھلی زندگی اور اگلی زندگی کی لائن ایک ہو جاتی ہے. درمیان میں جو کٹوتی آئی تھی نا، اس کی گیپ آیا تھا اس کی اچھائی کی زندگی میں، وہ درمیان میں سے حذف کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا. اللہ کریم اتنے بڑے ستیر ہیں. ستیر اسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو جس طرح کی حدیث میں اللہ پر لفظ ستیر کا استعمال ہوا، ستار کا لفظ کم استعمال ہے. اللہ کریم چھپا دیتے ہیں بندوں کے گناہ کو. ورحمنا، اب یہ تیسرا لفظ ہے تو آپ نے دیکھا تیسری دعا ربنا، نسیان اور خطا کے بعد ربنا ولا تحمل علینا اسرا. یہ اس وقت ہوتا ہے جس طرح میں نے بتا دیا نا کہ بندہ ڈبلنگ اپنے غلط چناؤ کی وجہ سے کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ہم آگے اے اللہ ہم پر اس لیے رحمت نہ کر کے ہم پر اس لیے بوجھ نہ ڈال کہ ہم پر خصوصی رحمت کر. تیری رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ، ہمارے گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، تیری رحمت اس سے بھی وسیع ہے. اگرچہ اللہ کریم نے اس کا قانون سمجھا دیا کہ وسعت رحمتی کل شیء فساکتبها للذین یتقون، میری رحمت ہوتی متقین کے لیے ہے تو وسیع لیکن صرف متقین کے لیے. متقیوں کو ڈھانپ دوں گا، دوسری طرف میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، کفار کے لیے یہ بھی ہوں، لیکن لکھوں گا میں صرف متقی لوگوں کے لیے. جس طرح کہ یہ صورت متقیوں کی رہنمائی ہے نا، تو اس لیے ورحمنا کا ذکر ہے کہ اے اللہ ہماری زندگی تقوی والی بنا دے اور ہم پر خصوصی رحمت فرما. اب چوتھا لفظ کیا تھا تیسری دعا میں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ تدبیری امور میں ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھانا جو ہماری طاقت اس کو نہ جھیل سکے. تو اس کے لیے انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب، مدد کرنے والا، مددگار ہے. مولا کا لفظ دوست پر بھی اطلاق ہوتا ہے، مددگار پر بھی ہوتا ہے. تو جس طرح قرآن میں یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، موالی کا لفظ کثرت سے قرآن میں الفاظ استعمال ہے. تو جس طرح فرمایا کہ دن قیامت کوئی دوست سے کام نہیں آئے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، تو اس طرح مولا کے چھوٹے بڑے معنی ملا کر تقریباً 18 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے. تو جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہو تو اس لیے وہاں مددگار کا لفظ ہوتا ہے. تو اس لیے صحابہ اکرام کے لیے اگر لفظ استعمال کرنا ہے تو پھر ساروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح کہ ہم سارے علماء کے لیے مولانا کا لفظ کہتے ہیں، تو سارے صحابہ کو مولا کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کو مولا کہنا اور باقی کو نہ کہنا تو اس کا مطلب ہے کہیں وہ رتبہ الوہیت کا تو نہیں دیا جا رہا، ان کے عبادت اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر تو نہیں کسی کو کہا جا رہا. تو یہ تو بھائی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے. تو انت مولانا کا معنی کہ اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے. یہ ربنا ولا تحملنا پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور اس پر ترتب ہو رہا ہے کہ اے اللہ ہماری جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ ہماری نہ رہیں، بلکہ اے اللہ اپنے رحمت سے ذرا بھی دور نہ کر، وہ تدبیریں خود بنا کر ہمیں نصیب فرما. دیکھیں جی دعاؤں کا کتنا بڑا خزانہ ہے. اتنا بڑا خزانہ تو ہے نا کہ اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعائیں مانگا کریں. تو اس کا مطلب ہے یومیہ کوئی نہ کوئی مناجات کا وقت نکالا کریں، خصوصاً تہجد کے ٹائم میں. حتیٰ کہ آپ سے تہجد نہیں پڑھنی کسی وجہ سے تو وہاں اٹھ کر بیٹھ جائیں اور مناجات کے لیے وقت کم از کم نکال لیں. تو کوئی بھی وقت اس کے علاوہ بھی آپ طے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں، دعائیں بہت بڑا خزانہ ہیں. تبھی تو اللہ کریم اتنی بڑی صورت کے بعد ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب یہ ساری دعائیں اور ان کے
تمام الفاظ، اس کے بعد جو لفظ آیا وہ حیران کن تھا، فنصرنا، لہٰذا اے اللہ ہماری کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ یہ لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ فنصرنا، اس لفظ کی طرف ذرا غور کرنا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں متقی بنایا ہے، ہدی للمتقین، یہ صورت متقیوں کی رہنمائی ہے۔ متقی کے بعد کون بچتے ہیں جی؟ وہ کفار بچتے ہیں، کیونکہ صورت کی شروع میں اللہ آپ کو سمجھا آئے ہیں، بتا آئے ہیں کہ متقین کی زندگی کے بعد کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ تھے جن کو کہا کہ کافر ہیں، اور ایک وہ تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ کم از کم یہ مومن نہیں ہے، اب جو بھی اس کو کہو۔ تو دیکھیں جب بچتے بعد میں کافر ہیں تو اللہ ہمیں تو نے متقی بنایا ہے، تو کائنات میں جو کافر ہیں وہ تو ظاہر ہے فساد ہی کے لیے پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو اور فطرت کو چھوڑا، تو اب گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، الیاذ باللہ، حالانکہ اللہ نے ان کو دین کے لیے بنایا ہے۔ تو وہ فسادی لوگ ہیں، اور زمین پر ظاہر ہے انہوں نے تو ٹکنے دینا نہیں ہے، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، چاہے جتنی بھی مثالی سے مثالی زندگی اپنی کیوں نہ بنا لے، مثالی سے مثالی ریاست اپنی کیوں نہ تخلیق کر لے، شرع کرائم، شرع جرائم ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اے اللہ ان ظالموں نے فساد ڈالنا ہے، انہوں نے، اس سے بڑا کیا فساد ہوگا کہ ایک کافر ہے اور مشرک ہے، تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری مدد کرتے رہنا، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اگرچہ ہمارا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نسیان، عصیان، کسی بھی کمی کا شکار ہو جائیں اور اپنے پرائے کی حد سے نکل جائیں، کہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو کہنا مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، تم نے اطاعت تو نہیں کی، لہذا زمین میں جس طرح فسادی لوگ بس رہے ہیں تم بھی تو اسی طرح ہو گئے ہو، تو اے اللہ لہذا ان کے فساد سے تمہیں بھی نہیں بچایا جا سکتا، تمہیں بھی ہم نہیں بچاتے، تو کہیں ایسا نہ ہو اے اللہ وہ جو باقی ماندہ لوگ بچیں گے نا، ہمیں تو نے متقی کا شرف نصیب فرمایا، اس میں ہمیں کمال نصیب فرما، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنا فساد زمین پر نہ پھیلا سکیں۔ اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرماتے رہنا، تاکہ تیری زمین پر تیرا نظام ہی ہم نشر کرتے رہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کا پہلا واقعہ بھی سنایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ تو اس وقت سب سے بڑی جو سزا بنی اسرائیل پر آئی تھی وہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ کافر قوم، فرعون جیسی قوم ان پر ایسی مسلط ہوئی کہ مصر کی حکومت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس ہی رہی ہے۔ اتنی بڑی ان کی زیادتیاں اور گناہ ہوتے گئے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو سمجھاتے رہے، بعد میں آ کر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء پھر ان پر بد دعائیں کرتے رہے، ان پر لعنت کی دعائیں کرتے رہے کہ اتنے بڑے تم لوگ تھے، منو سلوہ کھانے والے، منو سلوہ کے احسانات تم پر آئے، یعنی اتنے بڑے لوگ تھے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کے بعد سے بادشاہتیں تمہارے پاس آئیں، اور اس کے باوجود تم جو ہے اللہ کی نافرمان قوم بنے ہو، تو لہذا ان کے لیے فرعون جیسی گندی طاقتیں اور اس قسم کے اور بادشاہ ان پر مسلط ہوتے رہے۔ تو یہ بھی ایک منظر سورۃ البقرہ میں چونکہ دکھا چکے تھے نا، تو اس لیے سزائیں تو احکام چھوڑنے کی بہت ہیں، لیکن پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ زمین چھین لیتے ہیں اور غیر کو مسلط کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہلی سزا جو سب سے بڑی آتی ہے اس کے بارے میں فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے کہ فانصرنا فا آ کر پچھلی دعاؤں کا ترتب کیوں دکھا رہی ہے کہ یا اللہ دعا ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تو ہماری کافر قوم کے خلاف ہو، مدد فرما۔ تو سورت کا شروع کیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین یہاں تک پہنچ جائے گی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافر قوم کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی نافذ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔